سورۃ الانبیاء پارہ 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نصیحت آتی ہے اسے ہنستے کھیلتے سنتے ہیں۔ ان کے دلوں میں غفلت ہے اور ان ظالموں نے چپ کے کانا پھوسی کی کہ یہ تو تم ہی جیسا صرف ایک انسان ہے، کیا تم آنکھیں دیکھتے جادو کے پھیرے میں آ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن برگندہ خیالات ہیں، بلکہ انہوں نے خود قرآن گھڑ لی ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے۔ اچھا تو انہیں ہمارے پاس کوئی معجزہ لانا چاہیے جیسے پہلے نبیوں کو بھیجا گیا تھا۔ ان سے پہلے وہ بستیاں بھی ایمان نہیں لائی تھی جن کو ہم نے تباہ کر ڈالا، تو کیا اب یہ مومن بن جائیں گے؟ قیامت سر پر ہے مگر پھر بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس سورت کی ابتدا اسی سے آ رہی ہے کہ ایک طرح والی الناس، ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت لاتی ہے اور حسابوں اور ہر ایک کی موت اس کے حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متنبہ فرما رہے کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے، لیکن افسوس لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں، اس سے بالکل غافل ہے، اس کی تیاری نہیں کرتے اور اس کٹن منزل سے گزرنے کے لیے سامان سفر بھی مہیا نہیں کرتے۔ لوگ دنیا کی دلدل میں پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت سے دنیا میں پھنسنا مراد ہے۔ اب دیکھ رہے کہ وہ گھر جس میں ہم نے عارضی رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا ہے، اس کے لیے ہمارے کتنے انتظامات ہیں، اور وہ گھر جس میں ہم نے ابدی رہنا ہے اور کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلنا، اس کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے۔ تو ہم خود اپنا احتساب کر لیں گے کہ ہم کس قدر غافل انسان ہیں۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا، یعنی وہ چپ کے آپس میں خسر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں، وہ نبی تم جیسے انسانی تو ہیں۔ پھر آسمان سے کس طرح ان کو چن لیا گیا، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے ہم سب جادو کے چکر میں آ رہے ہیں، اور کیوں ایک جادوگر کی پیروی ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا یہ المیہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عبد ہوں اللہ کا اور پھر رسول ہوں۔ اور آج کا کیا المیہ ہے، کیونکہ وہ انسان مانتے تھے رسول نہیں مانتے تھے، اور آج کی قوم رسول مانتی ہے انسان نہیں مانتی، کبھی آپ کو نور کے درجے پہ لے جاتی ہے اور کبھی کیا آپ کے شان میں غلو کرتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اس آیت میں کافروں کی سرکشی، بے دینی اور گمراہی کا بھی بیان ہے کہ اس قرآن کے بارے میں خود ان میں اختلاف ہے اور وہ خود ہی حیرت میں گرفتار ہے۔ کبھی اسے جادو کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانوں کی گھڑی ہوئی چیزیں کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، اور پھر مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کی طرح معجزہ پیش کیا جائے، جیسے صالح علیہ السلام کی اٹھنی تھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزے تھے۔ من مانے معجزے نہ بھیجنے میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس شہر کے باشندوں کو اپنے رسول کے واسطے سے کوئی معجزہ دیا وہ اس پر ایمان نہیں لائے بلکہ جھٹلانے لگے، تو آخرکار ہم نے انہیں اس حرکت کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ کیا یہ لوگ معجزہ دے کر ایمان لائیں گے؟ پہلو جیسوں کا طریقہ اختیار کریں گے؟ ضرور کریں گے، ان میں سے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معجزے دکھائے، حالانکہ یہ بدبخت رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے دیکھ چکے تھے جو دیگر انبیاء کے معجزوں سے کئی زیادہ روشن اور عجیب اور غریب بھی تھے۔ وما ارسلناک قبلک وما ارسلناک قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔
ہم نے آپ سے پہلے جس قدر بھی رسول بھیجے سب مرد ہی تو تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے. اگر تم کو علم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو. ہم نے انہیں ایسے جسم نہ بنایا تھا کہ وہ کھاتے پیتے نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا انہیں اور ان کو بھی جن کو ہم نے چاہا نجات دی اور ہم نے حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. رسول انسانی ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے سورۃ الانبیاء کی 7 نمبر آیت. جو یہ کہتے ہیں کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا اس کی تردید یہ ہے کہ آپ سے پہلے جس قدر بھی رسول آ چکے ہیں سب انسان تھے, ایک بھی فرشتہ یا جن نہیں تھا. ہم نے انہیں ایسے پیدا کیا کہ وہ کھائیں پیئیں, اس طرح کہ وہ انسان نہیں تھے کہ وہ کھائیں پیئیں نہ, بلکہ تمام نبی علیہ السلام کھاتے پیتے تھے. کیونکہ کہا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک ایسا رسول ہے بازاروں میں جاتا ہے کھاتا پیتا ہے. تو سب بازاروں میں جاتے تھے, سب کھاتے پیتے تھے, سب شادیاں کرتے تھے, سب انسان تھے. انسانوں کی طرح ان کی زندگی گزرتی تھی, انسانوں کی طرح کاروبار کرنا پڑتا تھا اور کمانا پڑتا تھا. یہ چیزیں انہیں نقصان دہ اور ان کی قدر گھٹانے والی نہ تھی, جیسا کہ مشرکوں کا خیال ہے کہ کاروبار نبیوں کی شان کے خلاف ہے. آج بھی دیکھیں اگر کوئی نیک انسان عالم انسان تجارت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے اللہ والا ہے, ہر وقت اپنے کاروبار کی پڑی رہتی ہے. رزق کے حلال کمانا تو فرض ہے. اور یہ بھی اس میں فرما دیا کہ کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. سارے نبی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنی مقررہ عمر ختم کر کے دنیا سے چلے گئے. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبیوں کو بھی موت آتی ہے, وفات پاتے ہیں اور اس دنیا سے وہ جاتے ہیں, جبکہ ہم ماننے کو تیار نہیں کہ نبی بھی فوت ہو سکتے ہیں. تو عقائد کی اپنی ہمیشہ درست رکھنا چاہیے اپنے عقائد کو, کیونکہ عقائد کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں ہے. لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. بلا شبہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے, کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم نے بہت سی ظالم بستیاں تباہ کر ڈالی اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی. پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پا لی تو آہٹ پاتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے. مت بھاگو, اور جہاں تم عیش و آرام سے سہ رہے تھے وہیں لوٹ جاؤ اور اپنے اپنے گھر جاؤ تاکہ تم سے پوچھ لیا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری شامت, واقعی ہم ظالم تھے. پھر ان کا برابر یہی کول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح کر کے بجھا ہوا چھوڑ دیا. قرآن پاک کی فضیلت یہاں بتائی جا رہی ہے. قرآن کی فضیلت اور شرف کا بیان ہے اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کی قدر و منزلت پہچانے اور اس کا ادب و احترام بجا لائے. یعنی ہم نے جو تم پر قرآن اتارا اس میں تمہاری فضیلت ہے اور تمہارے لیے نصیحت ہے اور وہ تمہارا دین ہے, مگر افسوس پھر بھی تم عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے اور تم اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کرتے, اس سے سر اور آنکھوں میں جگہ نہیں دیتے اور اس پر عمل کر کے دونوں جہان کی سعادتیں اور برکتیں نہیں سمیٹتے. اور اس میں ایک یہ بھی مطلب ملتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے, تمہارے ہی بارے میں ہے کہ تمہیں کس طرح بنایا, کیوں بنایا, کس لیے بھیجا دنیا میں اور کیوں تم یہاں سے واپس جاؤ گے. اور پھر وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں جب ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, قیامت بھی آئے گی, تو جب وہ دوڑیں گے تو تنزیہ کہا جا رہا ہے, حقارت کا اظہار کیا جائے گا. آپ کیوں بھاگتے ہو, اپنے عیش و آرام کی جگہ کیوں چھوڑتے ہو, کیوں اپنے رائش کردہ گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ان میں لوٹ کر آؤ, ان میں بیٹھو, تم سے پوچھا جائے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا کیا شکر ادا کیا. اس گھر کو بنانے اور سنوارنے میں ہم حلال حرام کی بھی بعض دفعہ پرواہ نہیں کرتے, گناہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے. آج مان لے کہ جہاں ہم غلط ہے, آج نہیں مانیں گے اس دن کا اقرار بے سود ہے. کہا جا رہا ہے کہ اب یہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے, مگر افسوس اب تو یہ اقرار بے سود ہے. آج تم لاکھ ہو کہ ہم ظالم تھے, گناہگار تھے, خطا کار تھے, پشیمان تھے, نادم ہیں, ہم نے ظلم کیا, اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری, سب بیکار. اس وقت کا اقرار کام آنے والا نہیں, اب تو عذاب آ چکا. وما خلقنا السماء الدنيا وما خلقنا السماء الارض وما بينهما لاعبين.
ہم نے آسمان اور زمین کو ان کی درمیانی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا. اگر ہمارا ان کی پیدائش سے کھیل ہی کا ارادہ ہوتا تو ہم کھیل اپنے پاس ہی کسی چیز کو بنا لیتے, مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر دے پٹکتے ہیں, پھر وہ جھوٹ کا دماغ توڑ ڈالتا ہے اور جھوٹ فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے. اور تم جو باتیں بنا رہے ہو ان سے تمہارے لیے بڑی خرابی ہے. تمام آسمان اور زمین پر بادشاہت اللہ ہی کی ہے, اور اس کے پاس والے نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں, دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے. کائنات عدل اور حکمت سے بنائی گئی. تمام کائنات عدل اور انصاف سے ایک مقصد کے تحت بنائی گئی. بچوں کا سا کھیل کود تو ہے نہیں, ابھی بگاڑی, ابھی سنواری, ابھی توڑی, ابھی چوڑی. یہ اللہ تعالیٰ جو سب سے عظیم ہستی, بلکہ وہی عظیم ہستی ہے, ذات ہے, اس کا بنایا ہوا سارا نظام ہے. اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ بروں کو اور اچھوں کو ان کے عمل کی جزا اور سزا دے. اللہ نے یہ کائنات بیکار اور بدو اور کھیل کے پیدا نہیں کی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا. یہ تو کافروں کا گمان ہے, سو کافروں کے لیے جہنم میں ویل ہے. کافر کہتے تھے بس ہم آئے, مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے اور قصہ ختم. مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان علویت کھیل اور مشغلے کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر اس کو نعوذ باللہ کھیلنا ہی مطلوب ہوتا تو زندگی کی موت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی, جنت اور جہنم پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی بنانے کی. وہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنے کھیل کے لیے نعوذ باللہ کوئی چیز بنا لیتا نا. فرشتوں کو بنانے کی کیا ضرورت تھی, کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور پھر فرشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں عبادت کرتے ہیں اور بالکل نہیں اس کے سامنے تکبر کا اظہار کرتے اور نہ ہی سرکشی کرتے ہیں, اور دن اور رات وہ اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا باتیں, پیغام رسانی اور دیگر کام فرشتوں کی تسبیح میں رکاوٹ نہیں بنتے؟ پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ لوگوں نے کہا آل عبد المطلب کا ایک بچہ ہے. یہ سن کر آپ نے میری پیشانی چوم کر فرمایا بیٹا ان کی تسبیح تمہارے سانس کی طرح ہے. کیا تم بات چیت میں اور چلتے پھرتے سانس نہیں لیتے؟ جیسے سانس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس طرح تسبیح بھی ان کی کام ان کی تسبیح ان کے کام ان کی تسبیح میں رکاوٹ نہیں بنتے. کفار مکہ کا عقیدہ تھا نا کہ فرشتوں کی اولاد ہے, تو یہاں بتایا گیا کہ فرشتے تو اللہ کی ایک مخلوق ہے, اللہ نے ان کو بنایا ہے جو اس کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں, اس کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جاری کردہ احکامات کو بھی بجا لاتے ہیں. فرشتے ہر دم اللہ کی پاکی میں مصروف رہتے ہیں اور کسی صورت بھی تکبر نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے اور کبھی سست بھی نہیں پڑتے. جھوٹوں نے معبودوں کی تردید کی. ام اتخذوا آلیۃ من الارض هم ینشرون. انہوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں کیا وہ زمین سے مردہ زندہ کر کے اٹھا دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا. لہذا عرش کا رب مشرکوں کی صفتوں سے پاک ہے. کوئی ایسا نہیں جو کسی کام کی باز پرس کرے, اور وہ تمام لوگوں سے باز پرس کرے گا. اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹل سکتا. وہ ایسا حاکم اور مالک ہے کہ اس کے حکم کو ٹالنے کی کسی کو مجال ہی نہیں. اس کی عظمت اور جلال, علم اور کبریائی, عدل اور حکمت اور لطف و کرم میں کوئی آڑ نہیں آ سکتی, اور اس کے کسی کام کے آگے کسی کو ہوں کرنے کی بھی مجال نہیں. ہاں وہ اپنی مخلوق سے ایک سے اس کے ایک کمال کی باز پرس کرے گا. کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر معبود بنا لیے؟ آپ فرما دیں کہ اپنی دلیل لاؤ. یہ میرے ساتھیوں کی کتاب ہے, میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی کتاب موجود ہے, لیکن اکثر لوگ حق کا یقین نہیں رکھتے, اس لیے وہ روگردانی کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جس پر یہ وحی نہ اتری ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, لہذا میری ہی عبادت کرو.
یعنی ہر رسول اور ہر نبی کے آنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دینا تھا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کچھ نبی نے کچھ کہا اور کچھ نبی نے کچھ کہا۔ تمام نبیوں کی جو لڑی چلی آ رہی ہے، چین چلی آ رہی ہے، ان سب کا مقصود ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو کروائی جائے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكَرَّمُونَ۔ اور لوگوں نے کہا مہربان اللہ کی اولاد ہے، وہ تو پاک ہے، بلکہ فرشتے تو عزت والے بندے ہیں، وہ کسی بات میں بھی اس سے پیش قدمی نہیں کر سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے آگے پیچھے کی تمام باتیں جانتا ہے، اور سفارش نہیں کرے گا مگر اسی کی جس سے اللہ راضی ہوگا، اور وہ اس کے خوف سے سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتے اللہ کے مطیع رہتے، اس کی بات ہو رہی۔ فرشتے اللہ کی کسی بات میں سبقت نہیں کرتے اور نہ ان کے فرمانے عالی شان کی مخالفت کی جرات کرتے۔ کفار مکہ کا بار بار یہاں عقیدہ اور اس کی تردید ہو رہی ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور پھر غیب کا علم رکھنے والے کہتے تھے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ اس بلا کہ اسے اولاد چاہیے، نہ اس کی جائیداد کی تقسیم ہونی ہے کہ اس کو اولاد چاہیے، نہ اس کو بڑھاپا آنا ہے کہ اس کا سہارا بنے، تو نہ ہی اس نے چلے جانا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے لیے کوئی دعائے خیر کرے۔ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا کافروں کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا اور ہم نے پانی سے زندہ چیز بنائی، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں میخیں گاڑ دی تاکہ وہ لوگوں کو نہ ہلائے، اور ہم نے اس میں فراخ راستے بنا دیے تاکہ لوگ راہ پا سکے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور لوگ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی نے رات کو دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے اپنے محور میں گھوم رہا ہے۔ توحید کی یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی دلیلیں ہیں رات اور دن۔ دن اور رات بھی اللہ کی دو بہت عظیم نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ رات میں اندھیرا اور سکون ہوتا ہے، اور دن میں روشنی اور شور و گل۔ کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی ہے، اور کبھی رات چھوٹی اور دن بڑا، اور کبھی رات دن دونوں برابر ہوتے ہیں۔ پھر وقت کے ان دونوں حصوں میں اللہ نے روشنی کے لیے سورج اور چاند بنائے۔ سورج کا ایک مخصوص نور ہے اور اس کا ایک مخصوص فلک ہے، اور اس کا کارخانہ جدا گانا ہے اور اس کی حرکت الگ ہے، اور چاند کا جدا گانا نور ہے، جدا گانا فلک ہے، جدا گانا رفتار ہے اور جدا گانا انداز ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے فلک میں گردش کر رہی ہے، اور کوئی کسی سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، کوئی کسی سے آگے بھی نہیں بڑھتا۔ اللہ نے رات سکون والی بنائی اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے رکھا۔ یہ غالب جاننے والے اللہ کی ٹھہرائی ہوئی بات ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہم تم کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا میں دائمی زندگی کسی کو نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ کل من علیہا فان، سورۃ رحمان میں اللہ فرماتا ہے ہر وہ شخص جو زمین پر ہے فنا ہو جائے گا، اور آپ کے رب کی جلال اور عزت والی ذات ہی باقی رہے گی۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا وہ آپ کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ایسا ناممکن، بلکہ ہر ایک کو فنا اور موت ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کی موت کی دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو وہاں سے ہٹا کر اس جگہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جو آج موت سے دوچار ہوا ہے کل آپ بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ اگر اس چیز کو سامنے رکھ دیا جائے تو انسان کی زندگی کا دائرہ بدل جائے، اس کی زندگی کا مقصد بدل جائے، اور وہ ہر وہ کام کرے جو بعد الموت اس کے کام آنا ہے۔ موت کا ذائقہ اس شخص کو چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔
ہم تم کو کبھی بھی مصائب اور آفات کا شکار کر کے کبھی اپنی نعمتوں سے مالا مال کر کے آزماتے ہیں۔ کون مصائب پر صبر کرتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے؟ کون نے فراغی اور تنگی میں، تندرستگی اور بیماری میں، خوشحالی اور ناداری میں، حلال اور حرام میں، فرمانبرداری اور نافرمانی میں، اور ہدایت اور گمراہی میں، ہر حال میں انسان کو جانچا جا رہا ہے۔ پھر لوٹ کر ہمارے پاس ہی آؤ گے اور ہم تم کو تمہارے عملوں کی جزا اور سزا دیں گے۔ کافی جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آوازیں ہی کستے رہتے ہیں کہ کیا یہ ہے جو تمہارے دیوتاؤں کی برائی سے بیان کرتا ہے، اور وہ خود مہربان اللہ کی یاد کے منکر ہے۔ انسان کی پیدائش میں جلد بازی ہے، میں تمہیں ابھی بھی اپنی نشانیاں دکھلا دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ انسان میں فطری جلد بازی ہے، یعنی انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، ہر کام وہ جلدی چاہتا ہے۔ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اس کو بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے بس جلدی سے سب کچھ ہو جائے۔ اس لیے یہاں پہ انسان کی ایک روش بتائی گئی کہ وہ اپنی جلد بازی کے ہاتھوں مجبور ہے، اسے ہر چیز جلدی جلدی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھہراؤ اور تدریج سے کام کرنا رحمان کی طرف سے، اور جلدی اور تیزی شیطان کی طرف سے۔ وقت پہ ضرور کریں، اسے جلدی نہیں کہتے، وقت پہ مقرر پہ کریں، لیکن کام کو جلدی جلدی کریں کہ آپ پر تاپڑ مچ جائے۔ کسی بھی معاملے میں ہر چیز کا جلدی رزلٹ جائے تو اس سے منع کیا گیا۔ یہ شیطان کی وجہ سے انسان کے اندر یہ روش پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب ساتھ ہی جواب دے دیا نا کہ جلدی کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اچھا عذاب آنا تو لاؤ، تو کہا جلدی مچا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ کاش ان کافروں کو اس گھڑی کا علم ہوتا جب یہ اپنے چہروں سے آگ نہ ہٹا سکیں گے، اور نہ ہی اپنی پشتوں سے، اور نہ انہیں کسی قسم کی مدد پہنچائی جائے گی، بلکہ وہ گھڑی تو ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں بدحواس بنا دے گی، پھر یہ اسے ہٹا نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی انہیں جہنم کی آگ اچانک دبوچ لے گی، جس سے وہ بدحواس ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، سر جھکا دیں گے، اور ان سے ان کے دور کرنے کی کوئی تدبیر نہ بن سکے گی، اور نہ انہیں ایک سیکنڈ کی مہلت ملے گی۔ سو ابھی اللہ تعالیٰ وقت دے رہے ہیں، اسے گین کریں۔ دیکھیے آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر مذاق اڑانے والی پر وہ چیز اٹھا ماری گئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، مہربان اللہ کے سوا اور کون تمہاری رات اور دن میں حفاظت کر رہا ہے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے کترا رہی ہیں۔ کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو انہیں ہمارے سوا مصائب سے بچا لیں؟ وہ تو خود اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ انہیں ہماری طرف سے پناہ دی جاتی ہے۔ مشرک جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آگ گھیرا۔ اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی ان کی قوموں نے اسی طرح جھٹلایا تھا، پھر وہ جس عذاب کے آ جانے کو عقل سے بعید سمجھتے تھے اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک مدت گزر گئی۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے؟ پھر کیا یہ غالب آئیں گے؟ آپ فرما دیں میں تم کو اللہ کے کلام سے ڈرا رہا ہوں، اور بہرے پکار کو سنتے ہی نہیں جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی بھاپ بھی لگ جائے تو یہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری شامت، ہم ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو نصب کریں گے، اور کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور حساب لینے میں کافی ہیں۔ مشرکوں کے دھوکے کی وجہ، یعنی مشرکوں کو اس بات سے دھوکہ دیا اور گمراہی میں امادہ کیا کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو ایک زمانہ دراز تک دنیا میں برتنے کا خوب سامان دے دیا۔ یہ مدت دنیاوی عیش و آرام میں ہے، اور اس آرام بخش حالت میں انہیں ایک زمانہ گزر گیا جس سے انہیں غلط فہمی ہونے لگی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہم بھی بہت کچھ ہیں۔ اس دھوکے اور غلط فہمی کو بتانے
کے لیے فرمایا گیا کہ کیا یہ مشرک یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی زمین اپنی چاروں کونوں سے سمٹتی چلی آ رہی ہے، کافر اور مشرک تباہ ہو رہے ہیں، اسلام کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اسلام کفر پر چھاتا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ لوگ مسلمانوں کی شاندار فتوحات سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور جھٹلانے والی قوموں اور ظالم شہروں کی ہلاکت سے ان کی آنکھیں نہیں کھلتی اور مومنوں کے بچ جانے سے انہیں ہوش نہیں آتا؟ ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھو کس کا اقتدار بڑھ رہا ہے اور کون پست ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ساتھ ترازو رکھیں گے۔ ترازو تو ایک ہی ہے، مگر اس کی جمع وزن والی چیزوں کی تعداد کی وجہ سے لائے گی، چونکہ اعمال جو اس میں تولے جائیں گے بہت ہوں گے، اسے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ پھر فرمایا نہ کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کسی کرائی کے دانے کے برابر عمل ضائع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے حساب سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔